بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے مہاجرین جموں و کشمیر کے حقوق کے لیے یہاں برہان وانی شہید چوک میں موجود سینکڑوں مہاجرین، جس میں ہمارے منتخب کونسلرز، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ کیمپ کے صدور موجود ہیں، میں آپ تمام کا ورکنگ کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی ورکنگ کمیٹی جس نے آپ کا مقدمہ بالیات کے دفتر سے نکال کر بالیات کے دوسرے دفتر سے نکال کر الحمدللہ اسلام آباد کے ایوانوں میں پہنچایا، آپ کی دکھوں اور تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو اور مسائل کو ورکنگ کمیٹی نے اپنا دکھ، اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں سمجھ کر، اسے جہاد اور عبادت سمجھ کر، اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر الحمدللہ ایک فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے۔ آج ریاست جموں و کشمیر میں تین باتیں ڈسکشن میں ہیں۔ پہلی بات ہے یکجہتی کشمیر، دوسری بات ہے تحریک آزادی کشمیر، اور تیسرے نمبر پہ مہاجرین کشمیر اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مہاجرین کی ذمہ داران، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے آپ نے 22 اگست کو مانک بھیا میں کانفرنس کی اور اپنا موقف پاکستان کی حکومت کے سامنے رکھا، 15 ستمبر کو آپ نے مظفر آباد میں ایک حقوق کے مہاجرین ریلی نکال کر اپنے مقدمے کو اور ہائی لائٹ کیا۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے بیچ میں ہمیں بہت تاریخیں دی گئی۔ 31 دسمبر سے پہلے آپ کا اعلان اس پر جائے گا، ہم نے اس بات پر بھی دل سے اعتماد کیا۔ جب 31 دسمبر 2025 گزر گئی، اس کے بعد ورکنگ کمیٹی نے جلال آباد میں 8 جنوری 2026 کو ایک بڑا ہنگامی اجلاس منعقد کر کے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کو یہ برملا بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم 1 فروری 2026 کو پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت آزاد کشمیر کی لاپرواہی، اس کی غفلت اور مہاجرین کے تئیں ظالمانہ رویے کو ہم ایکسپوز کریں گے، اور ہم مطالبہ کریں گے فیلڈ مارشل پاکستان سے، ہم مطالبہ کریں گے صدر مملکت پاکستان سے، اور ہم مطالبہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ براہ راست مہاجرین کشمیر کے مسائل کو سنیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ الحمدللہ ورکنگ کمیٹی نے 1 فروری کو پریس کانفرنس کی، اس میں ہماری ساری مرکزی قیادت موجود، ہماری شہر کی قیادت موجود، ہمارے کیمپسا کے صدور موجود، اور الحمدللہ ہماری نوجوان قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی۔ ہم نے مہاجرین کشمیر کا مقدمہ اپنی مشاورت کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے سامنے اٹھایا، اور پھر ہم نے 1 فروری کو اللہ پہ توکل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم 3 فروری رات 12 بجے تک اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم برہان وانی چوک میں اپنے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال
نوجوان قیادت، ورکنگ کمیٹی، متحد کونسلرز، کیمپا کے صدور اور ہمارے نوجوان سرفراش رات 12:01 پر اس چوک میں موجود تھے۔ اپنے اعلان کے مطابق ہم نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، ہم نے کسی اور بات کو خاطر میں بالکل نہیں لایا، اور ہم اپنے وعدے کے مطابق مہاجرین جموں و کشمیر کا مقدمہ لے کے اس برہان وانی چوک میں پہنچے۔ الحمدللہ تکبیر، ورکنگ کمیٹی زندہ باد، ورکنگ کمیٹی زندہ باد۔ الحمدللہ ابھی 20 گھنٹے ہونے کو ہے، ہم اس چوک میں موجود ہیں۔ پوری ورکنگ کمیٹی کی قیادت نے 8 گھنٹے کے اعلان کے مطابق بھوک ہڑتال کیمپ جاری رکھا، اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ آپ مہاجرین کا درد سننے پہنچے، آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرنے پہنچے، اور آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو حل کرنے کے لیے انہوں نے آپ کی قیادت سے بات چیت کی۔ میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ہم نے ایک ملاقات 2022 میں کی تھی۔ اس وقت ہمارا الاؤنس صرف 2000 پر ہیڈ تھا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو 5000 کریں گے، اور الحمدللہ بیچ میں اسی ورکنگ کمیٹی کی کوششوں سے 1500 روپے کا اضافہ سردار تنویر الیاس صاحب نے کیا، اور اس کے بعد گزشتہ سال 5 فروری کو ایک بار پھر ہماری میٹنگ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی، اور آپ کے بھائی نے انہیں 2022 کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اللہ نے موقع دیا آپ کا الاؤنس 5000 کریں گے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، الحمدللہ انہوں نے اس بات پر شکریہ ادا کیا تھا، اور امیر مقام صاحب کو فوری کارروائی کا کہا تھا۔ بہرحال قسمت کی بات 1 سال گزر گیا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آج جب ہم اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں برہان وانی چوک میں موجود ہیں، گوہر صاحب نے آپ کو پوری بات بتا دی ہے۔ ہم سے پاکستان کے نام پر، پاکستان کے نام پر آپ سے صرف 14 گھنٹے کا ٹائم لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم کشمیریوں کے لیے اسلام سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہم محبت کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ کل جب شہباز شریف صاحب کی تقریر ختم ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ کی ڈیمانڈ سے بڑھ کر آپ کے لیے اعلانات کیے جائیں گے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے۔ اس میں گزارا الاؤنس میں اضافہ 1500 کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 2000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی آبادکاری کے لیے، آپ کی زمینوں کے لیے، آپ کی سیٹلمنٹ کے لیے بھی باقاعدہ وہ ایک اعلان کر کے جائیں گے۔ تو ہماری قیادت نے ہمیشہ مشکل وقتوں میں بڑے فیصلے کیے، بڑے مشکل فیصلے کیے۔ ایک دوسرے کو بھاپنا، ایک دوسرے کو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری قیادت کو اللہ نے حوصلہ دیا، برداشت دیا ہے، اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنی بات کی جو قیادت ہے ارشاد بٹ صاحب، ہمارے چیف کوآرڈینیٹر چودھری محمد الطاف صاحب، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اور اس کے علاوہ ہمارے باغ کے ایڈوائزر چودھری اشفاق صاحب اور دیگر قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں ہمارے شانہ بشانہ بیٹھے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، جوان بچوں، ہم 14 گھنٹے دینے کے اعلان کرتے ہیں، اور
اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے بہت صاحب نے اگر میں لفظ استعمال نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کی جدوجہد، آپ کا جاٹا پیمان، آپ کا 11 لاکھ میں اضافے کا مطالبہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انشاءاللہ العزیز پورا کر کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ورکنگ کمیٹی، یہ حکومت بھی جانتی ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب، یہاں کی کابینہ، چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے منسلک ادارے کہ ورکنگ کمیٹی ہی مہاجرین کا مجموعی طور پہ مقدمہ لڑ رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی میں صرف آپ سے ایک چیز بجا کرتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ پہ توکل کیجئے، اپنے سفر کو مضبوط کیجئے۔ ہم یہ مقدمہ اس وقت تک چھوڑیں گے جب تک جاٹا پیمان میں درج ایک گھنٹے کے لیے اس احتجاجی دھرنے کو مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے احترام میں، پاکستان کے احترام میں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے احترام میں، وزیر اعظم پاکستان کے احترام میں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہوئی، ورکنگ کمیٹی فوری طور پہ اجلاس بلائے گی اور آئندہ کے نئے عمل کا انشاءاللہ العزیز پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرے گی۔ میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھے، اس شوق سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، یہ آزادی کا استعارہ ہے، یہ برہان کے نام سے موسوم چوک ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق بنا کے چلیں گے، ورکنگ کمیٹی کو مضبوط کریں گے۔ ورکنگ کمیٹی ہی آپ کی نمائندہ جماعت ہے، اس کا تکبیر، ورکنگ کمیٹی ورکنگ کمیٹی، امیر ورکنگ کمیٹی، عمران سے ورکنگ کمیٹی، مہاجرین مظفر آباد، جوان مظفر آباد، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، آواز دو، آواز دو، ظفرآباد میں، پورے آزاد کشمیر میں مہاجرین کے مطالبات 6% کوٹا۔ الحمدللہ جہاں بھی ہم نے ملاقات کی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کو ایک مالی پیکیج دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہی ڈیمانڈ ورکنگ کمیٹی کی ہے کہ مہاجر کارڈ نمبر 1 سے لے کر آخری مہاجر کارڈ تک تمام خاندانوں کے لیے ایک مالی پیکیج طے کیا جائے، جس میں زمین کے لیے پیسے ہوں، مکان کی اس میں مدد شامل ہو، اور روزگار کے لیے یہ تینوں رقمیں مل کر ایک مالی پیکیج بنے گا۔ ورکنگ کمیٹی آپ کا مقدمہ لڑے گی، آپ کی 2 نشستوں کا مقدمہ لڑے گی، آپ کے حقوق ملکیت کا مقدمہ لڑے گی، ورکنگ کمیٹی آپ کے ڈومیسائل کا مقدمہ لڑے گی، اور میں آپ کو اپنی اس قیادت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی طاقت اللہ کے سوا ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، ہمیں اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، کوئی سازش نہیں، کوئی امداد نہیں۔ ہمارے کچھ بھائی
میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے کچھ بھائی جب آپ یکبستہ سردی میں برہان وانی چوک میں 40,000 مہاجرین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہمارے کچھ ناقابل اندیش کسی کی جیب کی گھڑی بنے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں بھیڑوں کی طرح چلتے ہیں، جیسے آگے ایک بھیڑ پیچھے دوسری بھیڑ تیسری بھیڑ چوتھی بھیڑ، اور الحمدللہ گور کشمیری، چودھری مشتاق، فیاض چکوال، یونس میر، عثمان علی ہاشم، اقبال یاسین، بلال فاروقی، منظور اقبال، راجہ سجید، چودھری فیروز الدین، محمد اقبال میر، عبدالرحیم شاہ، مختار بھٹی، شیخ رشید، حاجی رنگی، سرنداز میر، یہ اللہ کی شعر ہے، حامد جمیل کشمیری، راجہ فضاجت، کلام الدین، قاضی افتخار، راجہ ارشاد، نعیم سجاد، شبیر شاہ، جعفر بیگ، یہ مجاہدین ہیں، یہ مہاجرین کے اصل نمائندہ ہیں۔ الحمدللہ اپنے جیب سے چائے پیتے ہیں، اپنے جیب سے کرایہ لگاتے ہیں، اپنے گھر کے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ورکنگ کمیٹی انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ بھی لڑے گی، اور آج میں اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں یہ تحریک آزادی کشمیر کی بھی جنگ لڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قیادت کو مجھ ناچیز کو چھوڑ کر کندن بنا دیا ہے، کندن، یہ بٹی میں پک چکے ہیں، کوئی سازش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی دباؤ انہیں زیر نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے۔ آپ اپنی قیادت پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے مہاجرین کے حقوق کو سب سے اولویت ترجیح میں رکھیں گے، تحریک آزادی کشمیر پہ کوئی عرب نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ہماری والہانہ نظریاتی اور فکری وابستگی کو ورکنگ کمیٹی مضبوط بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے ساتھ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے، آپ میں سے جو بھائی تھکے ہوئے نہیں ہوں گے 8:30 بجے میں اس چوک پہ اس کا انتظار کروں گا، آپ سب تشریف لائیں، ہم اپنی قوم، اپنے قیدیوں سے، اپنے شہداء کی اولادوں سے یکجہتی کا اظہار کریں اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کریں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں، لوگوں کی افواہوں پہ آپ نے نہیں جانا، جو کسی کی جیب کی گھڑی ہو وہ اپنا کیا، اپنی اولاد کا کیا، اپنے گھر کا کیا، وہ کسی کے مقدر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کے منہ میں زبان ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس جہاد ہے، نہ ان کے پاس ہجرت ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کی وساطت سے، جس دن ان کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا وہ ان چوکوں میں کھڑے ہو کے خدا نہ خواستہ کر یہ نکالیں گے۔ ورکنگ کمیٹی ہر حالات میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مہاجرین کے ساتھ اور اپنی تحریک کے ساتھ وفا کرتی رہے گی انشاءاللہ۔
اب اگر میں 2-4 نعرے دے دوں تو مجھے امید ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنا نعروں کا جواب دیں گے. اس کے بعد ہم اس احتجاجی دھرنے کو مؤخر کرنے کی ہم انشاءاللہ اس کے بعد دعا پڑھیں گے. یہاں پہ جو کچرا پڑا ہوا وہ بھی جمع کریں گے, دریا بھی جمع کریں گے. تو نعروں کا جواب ذرا لائٹیں آن کریں سارے بھائی, موبائل آن کریں سارے بھائی. شاباش شاباش, موبائل آن کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تیرا ارمان میرا ارمان, پاکستان پاکستان. تیرا ارمان میرا ارمان, پاکستان پاکستان. ورکنگ کمیٹی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ورکنگ کمیٹی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ورکنگ کمیٹی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ بچہ ایک دو نعرے دے گا. نعرہ 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 کشمیر, جیے 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 کشمیر, نعرہ 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 کشمیر, جیے 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 کشمیر, نعرہ 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 کشمیر. جیے 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 کشمیر. ورکنگ کمیٹی زندہ باد, ورکنگ کمیٹی زندہ باد, ادیر گدالی کا زندہ باد. نعرہ حیدری. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اس حقوق کے احتجاجی دھرنے کو 14 گھنٹوں کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. شکریہ.